ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، واقعہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی 5ویں کڑی حاضر خدمت ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ رات کو جب بھی بیدار ہوتے تو تمام بچوں کے پاس چکر لگاتے، کسی کا کپڑا نیچے گرا ہوتا تو اس کا کپڑا ٹھیک کرتے، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، محبت کرتے، تو سارے بچوں کو ایک نظر دیکھتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام کی حالت عجیب دیکھی، جس طرح انسان خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب سے ڈرا ہوا ہوتا ہے یا جاگ جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا لگتا ہے آپ خواب دیکھ رہے تھے؟ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا، جی ابا جان میں خواب دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب خواب ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ابو کو نہیں بتائیں گے؟ بتائے کیا خواب آپ نے دیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ ابو میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر خواب کی تعبیر کو سمجھ لیا کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہے، سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہے، تو میرا بیٹا بڑی شان والا ہے اور سب اس کے سامنے سجدہ کریں گے، جھکیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب پر اس کو برتری دیں گے۔ اور سمجھ گئے اور سمجھایا کہ بیٹا خواب کسی کو بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں پر خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ خواب کی تعبیر اتنا آسان ہے کہ جس کو بھی بتائیں گے سب سمجھ جائیں گے، بھائی بھی سمجھ جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی ہمارے اوپر اور ماں باپ کے اوپر برتری کا خواب ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی سازش کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان ان کے دل میں حسد کا بیج بو دے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں، تو بہتر ہوگا کہ اپنے بھائیوں پر خواب کو بیان نہ کرنا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی تسلی دی اور مزید وضاحت فرمائی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ چن لیا کا کیا معنی؟ نبوت کے لیے چن لیا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، اس کو مجتبی کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں، مرتضیٰ کہتے ہیں۔ مجتبی، یجتبیک کا لفظ آیا ہے قرآن میں، وَكَذَلِكَ یجتبیک رَبُّکَ، تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی انعام یہ فرمائیں گے کہ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیں گے، تعبیر میں آپ کو بڑا علم دیں گے، بڑے ماہر ہوں گے۔ یہ خواب کی تعبیر کا آگے تذکرہ آئے گا، بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا اور فرمایا کہ اپنی نعمتیں تام کرے گا۔ نعمتوں سے مراد بادشاہت، کیونکہ نبوت کا تذکرہ یجتبی کا میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہت دیں گے، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ مرتبہ دیں گے، اور صرف آپ کو نہیں، وعلی آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور میری اولاد کو بھی
اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں کئی ہزار انبیاء آئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور بھی آگے بہت نبی آئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور ساتھ اس کی وضاحت اور بھی فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے باپ دادا پر نعمت تام کی حضرت اسحاق علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو اسی طرح آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تام کر رہا ہے۔ اور آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، سب کام اس کے حکمت سے ہوتے ہیں، حکمت سے خالی کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا اور والد صاحب کی نصیحت کا تذکرہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کس انداز سے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو پہلی 2 آیاتوں میں قرآن کی صداقت کو ظاہر فرمایا کہ جس کتاب میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ کتاب بھی بڑی شان والی ہے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیاتیں ہیں، بین کتاب کی آیاتیں ہیں۔ کیا معنی؟ اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس میں کھل کے ہر چیز بیان ہو چکی ہے، تو یہ ایسی کتاب ہے جو کھول کھول کے اپنے مسئلے بیان کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کی مزید صداقت کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے، یہ عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم عربی ہو، تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں عقل آ جائے، تم اس واقعے کو، اس کتاب کو سمجھ سکو۔ فضائل عربی میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو انسان قرآن پہلے پڑھے گا، عربی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو کھول دے گا، بڑا سمجھدار ہوگا، بڑا عقل مند ہوگا، اس کا دماغ جو ہے وہ بڑا وہ اچھا ہو جائے گا۔ غیر مسلم بادشاہوں نے جب یہ دیکھا پڑھا تو انہوں نے اپنی اولاد کو عربی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، تاکہ ہمارے بچے ذہین ہو جائیں، عقل والے ہو جائیں، عقل ان کا بڑھ جائے، تو انہوں نے اس بات پر وہ عمل کیا۔ ہم بھی مسلمان ہونے کے ناطے سے اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، عربی کی تعلیم دیں، تاکہ ہمارے بچے ذہین بھی ہو جائیں، قرآن بھی سیکھ جائیں، حدیث بھی سیکھ جائیں، تو ہمیں تو ضرور دینی چاہیے۔ اور ایک بات بھی عجیب لکھی ہے مفسرین کرام نے کہ جو قرآن پڑھا ہوگا، جس کے اندر قرآن کا ترجمہ ہوگا، عالم ہوگا، قاری ہوگا، قرآن کو سمجھنے والا ہوگا، وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا، آخر عمر میں بھی اس کا دماغ وہ صحیح کام کرے گا، کبھی وہ ذہنی مریض نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، یہ عربی کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عربی میں اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہاری عقل بڑھ جائے، تم سمجھدار ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور آپ کی صداقت کی تصدیق کی۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، میرا پیارا حبیب ہم آپ کے اوپر یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، بہت خوبصورت بیان کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، کیسے بیان کر رہے ہیں؟ بما اوحینا الیک، وحی کے ذریعے۔ جبرائیل امین وحی لا رہا ہے۔ کون سی وحی ہے؟ حاذل قرآن، یہ قرآن وحی ہے، یہ قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ کو یہ قصہ سنایا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ بھی لوگوں کی طرح اس قصے سے بے خبر تھے، آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا، آپ بے خبر تھے۔ ہم نے وحی بھیجی، قرآن بھیجا اور آپ کو یہ قصہ سنایا تاکہ آپ مکہ والوں کو یہ قصہ ان کے سوال کے مطابق آپ سنا سکیں۔ اب قصے کی آغاز شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جس وقت اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ اے میرا ابا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، جو باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں اس طریقے سے ذکر فرمایا کہ قال یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرنا اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، فیکیدوا لک کیدا، بس کریں گے تیرے لیے کوئی مکر، کوئی ہیلا، کوئی چال چلیں گے تیرے لیے، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، وہ انسان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، وہ انسان کو خراب کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ شیطان کی نظر ہو جائے، سازش کا شکار ہو جائے اور آپ کو کچھ تکلیف پہنچائے۔ مزید فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طریقے پر چن لیا ہے تیرے رب نے، پسند کر لیا ہے تجھ کو تیرے رب نے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، آپ بڑے معبر ہوں گے، بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر دیں گے اور 100% درست تعبیر دیں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ کے اوپر اپنی نعمتیں تام کرے گا، پوری کرے گا، مزید نعمتیں، مقصد بادشاہی دے گا اور جناب اعلیٰ خوشی دے گا، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو بہت منزل و مرتبت دے گا، اور جس طرح کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح آپ سے پہلے آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیں، دنیاوی نعمتیں بھی دیں اور جناب اعلیٰ نبوت بھی عطا فرمائی، تو آپ پر بھی وہی سلسلہ شروع ہے، نبوت دے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم ہے، جاننے والا ہے، کون نبوت کا اہل ہے، کون نبوت کے لیے مناسب ہے اور کون نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، اور حکیم بھی ہے، کس وقت دینی ہے نبوت، کیسے دینی ہے، کس طرح جو ہے اس کے اوپر رحمت کرنی ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب